وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، 2-3 دنوں سے امام اور مؤذن کے سلسلے میں ایسی خبریں مجھے ملی کہ میں پریشان ہو گیا کہ مسجد کے ٹرسٹیوں کو آخر ہوا کیا ہے کہ اپنے اماموں اور مؤذنوں کو ستانے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ ایک فون میرے شاگرد کا بھی آیا، انہوں نے بھی مجھے کچھ لکھ کر بھیجا ہے، وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک امام کا دکھڑا سناؤں کہ کس طرح ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ ان کا نام مولانا اسد اللہ قاسمی ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے انہی کے قلم سے سنیے۔ نقل مطابق اصل ہے، بس میں نے ذمہ داروں کے نام بدل دیے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، اولیاء مسجد بہار کے امام کے ساتھ مسجد کی کمیٹی کا دوغلا رویہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تحریر اسد اللہ قاسمی، بیگو سرائیوی۔ بہار کا مشہور معروف شہر مظفر پور تاریخی، علمی اور ترقی یافتہ شہر ہے، لیکن بہار کی اکثر مساجد میں اماموں کے ساتھ ایسا منافقانہ دوغلا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ افسوس کے مارے آپ اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ راقم کے ساتھ یعنی میرے ساتھ پیش آیا۔ راقم ہاوڑہ میں ٹیوشن وغیرہ پڑھا رہا، چچا زاد بھائی کی معرفت سے جگہ خالی ہونے کی خبر ملی تو بندہ کی 10/11/2022 بروز جمعرات کی شام بوقت مغرب مسجد حاضری ہوئی اور جمعہ کی نماز پڑھا کر ہاوڑہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک دن کے بعد مسجد کے ذمہ داران میرے چچا زاد بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو جتنی جلدی ہو سکے بلا لیجئے۔ بندہ اتوار کو ریل گاڑی میں سوار ہوا اور سوموار کو صبح فجر کے وقت 5 بجے متھلا ایکسپریس سے مظفر پور اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کے بعد 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ امام کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ 2 گھنٹے صبح اور شام میں چندہ کرنے چلو، کھانا خود سے لاؤ اور جمعہ میں اعلان کر دیجئے گا کہ آپ لوگ امام صاحب کے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیج دیا کریں اور کسی مقتدی سے نہیں ملنا ہے۔ یہ سب فالتو شرائط لگا کر امام کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کے سیکریٹری اور ماسٹر عثمان انتہائی کمینہ، بدباطن، بدخلق، منافق اور سامنے چپڑی باتیں کرنے والا اور پیٹھ پیچھے چھری گھونپنے والا ہے، اور مسجد کے مؤذن کو امام کے پیچھے لگا کر چغل خوری کروانے والا، امام کی ہر بات اور ہر سکنات کہ امام کہاں گیا، کیا کیا، کس سے ملا، رات بند کمرے کے پیچھے میں کانا پھونسی کروا کر امام کو پریشان کرنا، امام کی بے عزتی کرنا، امام کی ناقدری کرنا، مسجد میں شور و غل کرنا، مسجد کی بے حرمتی کرنا، یہ سب خصائل رذیلہ ان کے اندر بدرجہ عتم موجود تھیں۔ اور سب سے خطرناک چیز کہ ان کے دلوں میں امام کی ذرہ برابر کوئی قدر اور مقام نہیں ہے۔ سابق امام کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ پیسہ مار لیا، مسجد کا پیسہ گھپلا کر لیا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں تھیں اور امام سابق کے ساتھ غلط رویہ، الٹا سیدھا اور بیجا الزام لگا کر مسجد سے نکلوا دیا۔ انتہائی خبیث اور بدباطن قسم کا آدمی ہے۔ ان کے دلوں میں دین اور اہل دین کی ذرہ برابر قدر نہیں ہے، امام کو غلام سمجھ رکھا ہے۔ اور راقم ناچیز سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے پہلے سابق امام صاحب سے تحقیق نہیں کی اور نہ رابطہ کر سکا، اور میرے پاس امام صاحب کا رابطہ نمبر بھی نہیں تھا، اور اغل بغل والی مسجدوں کے ائمہ سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ نیز دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں نے صاف لفظوں میں مجھ سے بات بھی نہیں کی، بس آپ صرف امامت کیجئے اور تنخواہ 6000 روپے ہوگی، صرف دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہوگا، باقی کوئی ذمہ داری نہیں، جو کہ بالکل جھوٹا وعدہ تھا۔ اسی طرح گزشتہ اتوار شام
بعد نماز مغرب مؤذن صاحب میرے خلاف ڈاکٹر سولت صاحب جو مسجد حاضہ کے سیکریٹری ہیں ان کے سامنے الٹا سیدھا اور نازیبہ کلمات بکے اور اس سے پہلے بھی غیبت چغلخوری کرتے رہتے تھے، لیکن سیکریٹری صاحب نے کچھ نہیں کہا، بلکہ سیکریٹری صاحب اور ماسٹر عثمان اور تبلیغی جماعت کے امیر عبدالرافع صاحب نے مجھے نکالنے کی خفیہ میٹنگ بلائی، لیکن جامع العلوم مظفر پور کے استاد گرامی حافظ سلام صاحب نے ان کو سختی سے منع کیا۔ اس کے باوجود یہ لوگ اتنے گھٹیا قسم کے آدمی ہیں کہ آج صبح انہوں نے کہا کہ روم خالی کر دو، آپ کا حساب کر دیا جائے گا، دوسرا امام آنے والا ہے، اور ایک ہفتے سے امام کی موجودگی میں امام کی تلاش ہو رہی تھی، اور مؤذن تو بیچارے چمچے ہیں جو خوب اچھی طرح سے چمچہ گیری کرتے ہیں، چاہے اذان صحیح سے آئے یا نہ آئے، بس امام کے پیچھے پڑھو، سیکریٹری کے سامنے امام کی غیبت کرو، اور مسجد جو خدا کا گھر ہے اس گھر کی بے حرمتی کرو۔ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ امام کو ستاؤ، غلام بناؤ اور ہر ماہ امام بدلو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان فتینوں، منافقوں، بدخلقوں اور دجالوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کوئی بھی ساتھی ایسی جگہوں پر جانے سے قبل مکمل تحقیق کر لیں۔ دعاؤں کا طالب اسد اللہ قاسمی، بیگوسرائے بھی، بروز اتوار 9 جمادی الاولی 1444 ہجری مطابق 4 دسمبر 2022۔ سامعین، اب میرے شاگرد کا خط سنیے۔ وہ بہترین حافظ ہیں اور عربی فارسی بھی کچھ پڑھے ہوئے، گھریلو پریشانی سے سال مکمل نہ کر سکے، میرے ہی ضلع اور علاقے کے رہنے والے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کے قریب ہی ایک دوسرے گاؤں میں مؤذن تھے، اذان دینے کے ساتھ وہ اپنے گاؤں کے ایک مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے۔ مؤذن منتخب ہوتے وقت انہوں نے یہ شرط رکھی کہ فجر کے بعد میں اپنے گاؤں کے ادارے میں چلا جاؤں گا اور ظہر سے فجر تک میرا قیام مستقل مسجد میں رہے گا، البتہ جمعہ کا پورا دن مسجد ہی میں گزرے گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو ٹرسٹیوں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا، امام کے سامنے مؤذن کی شکایت اور مؤذن کے سامنے امام کی شکایت۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے سابق امام اپنے وقت کے ولی اللہ تھے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مگر لوگوں نے انہیں بھی نہیں بخشا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں مہینوں تک امام ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے امام صاحب ملے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک۔ امام صاحب حافظ و قاری ہیں، عربی کی بھی کچھ جماعتیں پڑھی ہیں، مگر آدمی اچھے بھلے ہیں، میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ خیر، میرے شاگرد نے تنگ آ کر مسجد چھوڑ دی۔ اس کی وجہ جو کچھ بیان کی ہے انہی کے قلم سے سنیے۔ میرے نام خط میں انہوں نے لکھا، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے حضرت۔ جب میں نے وہاں رہنے کی بات کی تھی تو ان کو بتا دیا تھا کہ میں فجر کے بعد اپنے گاؤں کے مدرسے میں تدریس کے لیے چلا جاؤں گا اور ظہر سے پہلے آ جاؤں گا، تو ان لوگوں نے بولا ٹھیک ہے۔ لیکن جب 10-15 دن گزرے تو وہاں کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ گھر روز کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں مدرسہ جاتا ہوں، تو بولے اچھا۔ لیکن پھر صبح ہو کر امام صاحب سے کہا کہ وہ تو روز گھومنے چلے آتے ہیں گھر، ایسا کیوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ وہ مدرسے پڑھانے جاتے ہیں اور میں خود ان سے مدرسے میں مل کے آیا ہوں۔ ایک دن اس کے بعد وہی آدمی صبح ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی شادی تو ہوئی نہیں، پھر آپ روز گھر کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں مدرسہ جاتا ہوں۔ بہرحال اسی طرح کی اور بھی بہت ساری برائی پیٹھ پیچھے کرتے۔ وہ لوگ اور اس گاؤں کا جو بڑا ہے اس نے شروع میں کہا تھا کہ کبھی اگر کسی کے گھر سے کھانا نہیں آیا تو آپ مجھے کال کیجیے گا، فوراً کھانا آ جائے گا۔ اگر 10-15 دن بھی کسی کے گھر سے نہیں آیا تو مجھے کال کیجیے گا، میرے گھر سے آئے گا۔ اس کے بعد ایک دن کھانا نہیں آیا تو میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کھانا میں بھیج دے رہا ہوں، لیکن اس نے نہیں بھیجا۔ میں تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ عصر کے ٹائم کھلی تو میں نے دیکھا کہ کھانا نہیں آیا ہے۔ ایک اور ذمہ دار نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ کھانا نہیں آیا ہے۔ پھر اس نے کھانا لا کر اسی بڑے کے گھر سے دیا۔ نماز کے بعد
بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی بات سے انکار کر دیا اور بولا کہ میں نے آپ کو ٹفن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال تھوڑی بحث و مباحثہ کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ جتنے آدمی کھانا کھلاتے ہیں سب کے نام کی لسٹ فون نمبر کے ساتھ دے دیجئے، میں ایک دن پہلے ان کو بتا دیا کروں گا۔ وہ بولے ٹھیک ہے، لیکن وہ لسٹ نہیں دی۔ پھر اگلے دن کھانا نہیں آیا تو میں نے اس کے گھر سے بچے کو بھیج کر کھانا منگوایا۔ پھر تیسرے دن نہیں آیا تو میں نے بڑے صاحب کو کال کی تو اس نے کہا کہ اچھا ہوا نہیں آیا، بھلے نہیں آیا، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کھانے کی۔ یہ بول کر فون کاٹ دیا اور مسجد میں آ کر کہنے لگا کہ کس کے گھر کھانا ہے یہ آپ کو نہ معلوم کرنا چاہیے۔